الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کرتے ہیں قربانی کی ابتدا کب اور کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ صحیح طریقے سے لوگوں کو، اہل کتاب کو، اپنے ساتھیوں کو آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کی قربانی کا واقعہ سنائیے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں نے قربانی کے لیے نذرانہ پیش کیا، ایک نے مینڈھے کی صورت میں، دوسرے نے زمین کی پیداوار کی کچھ صورت میں۔ تو اس وقت کے اعتبار سے آگ آئی اور اس نے مینڈھے کو لے لیا اور زمین کی جو پیداوار کے اعتبار سے نذرانہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک کی مقبول ہوئی، دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ یہاں سے قربانی کی ابتدا ہو گئی، یعنی قربانی کی سنت اس وقت سے چلتی چلی آ رہی۔ اور اللہ رب العزت یہ بات کیوں چاہتے تھے کہ آپ جانور قربان کیجئے یا آپ جانور پیش کیجئے یا کچھ بھی کیجئے، اس سے اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ پر یہی بات بیان فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں گوشت چاہیے نہ ہمیں پوست چاہیے، ہمیں تو تقویٰ چاہیے جو تمہارے دل میں۔ تو قربانی کی ابتدا تو اسی وقت سے ہو گئی۔ اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصراً ایک بات یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے، قربانی کا فلسفہ فقط یہی ہے کہ آپ اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے لیے قربان کرنے کی صلاحیت رکھیں اخلاص کے ساتھ۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان ہوا کہ بیٹے کو پایا، اس کو بہترین پایا، عاقل پایا، دانا پایا، اچھا پایا، اور رات کو اللہ خواب میں کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان سے کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ جس چیز کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ لگاؤ ہے، سب سے زیادہ پیار ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو خواب سنایا، بیٹا بھی دانا تھا، بیٹا بھی عقل مند تھا، نبی کا بیٹا تھا، اور خود بھی نبی بھی ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ بیٹے کو کیا خواب سنا رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا عرض کی، سبحان اللہ تعالی، انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، اللہ نے اگر آپ کو اس کام کا اشارہ دیا ہے، اس کام کا حکم فرمایا ہے تو کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ مقام دکھائے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ مقام ہے، کنفرم نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے پہاڑی پر، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا اگر آپ مجھے یوں دیکھیں گے، میری آنکھوں میں آنکھیں پڑیں گی، آپ کے جو باپ ہونے کی محبت ہے وہ جوش مارے گی، کہیں آپ کا ہاتھ نہ لڑکھڑائے۔ آسمان بھی اس دن رو رہا ہے، فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کو مقصود نہیں تھا۔ اللہ فقط سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پر اپنا کچھ بھی محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے سے بھی کبھی دریغ مت کریں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے، لیکن اللہ عز و جل کو یہ چیز نہیں چاہیے تھی۔ اللہ نے ایک امتحان لیا،
اور پھر اللہ رب العزت نے ذبیحہ بھیجا، جنت سے جنتی مینڈھا بھیجا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قربان کیا، اور پھر یہ قربانی سنت ابراہیمی بھی بنی کہ اب رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ اخلاص سے چلی ہوئی چھری قیامت تک اب اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی مقرب ہو گئی کہ اب جو بھی لوگ قربانی کریں گے سنت ابراہیمی کہلائے گی، اور اس کا اجر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی پہنچے گا۔ تو قربانی کا فلسفہ فقط اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے چیز کو، کسی بھی چیز کو قربان کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ آخر میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کیجئے، اچھے سے اچھا جانور لیجئے، کمزور لاغر جانور مت لیجئے، گزارا مت کیجئے، بہترین جانور لیجئے، لیکن دکھاوا مت کیجئے، لیکن بڑائی مت کیجئے، لیکن ان کی نمائش مت کیجئے۔ اللہ کے نزدیک فقط ہماری جو چیز، اللہ کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اعتبار سے فقط تقوی ہے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اس چیز کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کیجئے، قربانی کا بہترین جانور لائیے، مگر دکھاوا مت کیجئے، ریاکاری مت کیجئے، اس کی نمود و نمائش مت کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس قربانی کی کھال پر جتنے بھی بال ہیں ان کے برابر نیکیاں جو ہمیں ملنی تھی وہ ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی دکھاوے اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے۔